بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان، ایران، امریکہ، اسرائیل اور مسلم امہ، یہ آج کا موضوع ہے، اور جس پہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں۔ ایران کے تاریخی پہلو سے ایران کا تاریخی پہلو اگر ہم جب ڈسکس کیا تو ہم نے آیت اللہ خمینی تک ڈسکس کیا، اور یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آیت اللہ خمینی صرف ایران کے سربراہ نہیں تھے، روحانی پیشوا تھے۔ روحانی پیشوا تھے جو کہ ایک خاص فقے کی بات کرتے تھے، لیکن وہ صرف بات ہی نہیں کرتے تھے، عملاً ان کی زندگی میں وہی سادگی پائی جاتی تھی جو کہ اہل بیت کا ترا امتیاز تھا۔ اب جو ان کے فالورز، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو فالورز جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈر کے پریکٹیکل عمل کو بڑا آئیڈیولائز کرتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی بے خوف نڈر انسان تھا۔ امریکہ اور سامراج کو کبھی بھی ایسے لوگ سوٹ نہیں کرتے جن کا تعلق عوام کی جڑوں سے ہو اور وہ بے خوف ہو، جو اپنی موت کو ایک اعزاز سمجھے۔ امریکہ یا سامراجی کوئی بھی قوت ہو، وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہتی۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایران امریکہ کو اور رشیا کو چیلنج کر چکا تھا، اور یہ چیلنج صرف لفظی طور پہ نہیں تھا۔ ایران نے کبھی بھی کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا تھا انیشلی، خود ابتدا نہیں کی، دفاع ضرور کیا۔ تو یہ تو اب امریکہ کو کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو آج بات کر رہے ہیں کہ ایران ہم پہ حملہ کر دیتا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران نے کب حملہ کیا کسی پہ بھی؟ ایران نے ہمیشہ دفاع کیا، اور آپ نے ہمیشہ، خواہ وہ عراق ہو، خواہ وہ وینزویلا ہو، یا کوئی بھی ملک ہو، آپ ہمیشہ انٹروین کرتے رہے۔ آپ نے تھرڈ ورلڈ کے لوگوں کو کبھی مارشل لا کا تحفہ دیا، اور خود جمہوری پسند بنتے رہے۔ اسی طریقے سے جب آیت اللہ خمینی اس دنیا سے گئے تو خامنہ آئے۔ خامنہ ای بھی اسی فقے سے تعلق رکھتے تھے اور پریکٹیکل انسان تھے۔ امریکہ جو ہے، جو کہ قبضہ کرنا چاہتا ہے مسلمان ممالک کی ریاستوں پہ، یا اپنے لوگوں کو وہاں بٹھانا چاہتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی مختلف جگہوں پہ یہ بات کہی کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا سرمایہ دار، وہ ہمیشہ سرمایہ کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ یہاں صرف بات سرمایہ کی نہیں ہے، یہاں بات مذہب کی بھی ہے۔ میں ایک لبرل پروگریسو انسان ہونے کے ناطے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی اسلامائزیشن کو ڈسکس کروں، لیکن اب کرنا پڑے گا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پادری آ کے دعا مانگتے ہیں، جب امریکن یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی جنگ ہو گئی ہے، تو ہم کیوں نہ بولیں؟ ہم مسلمان کیوں نہ بولیں؟ اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ بولیں کہ بھائی یہ تو مذہبی انسان ہے آیت اللہ خمینی، اور اس کے بعد خامنہ ای، پھر ان کے بیٹے، ہاں دے بلیو آن فقہ، لیکن وہ کہیں ایسے نہیں ہے کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ پابندی لگائے یا بم دھماکہ کرے۔ جب اسرائیل
فلسطین پہ حملہ کرتا ہے تو ایران اور پرو ایران لوگ فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ایون وہ لوگ سنی ہیں. ایران صرف یہ سوچتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج میں سو کالڈ ان مذہبی لوگوں سے بھی کو بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو کہ افغانستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. وہ دہشت گرد نہ تو تل ابیب پہ جاتے ہیں، نہ واشنگٹن ڈی سی پہ جاتے ہیں. وہ جاتے ہیں تو اسلام آباد پہ حملہ کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو لاہور پہ حملہ کرتے ہیں، جاتے ہیں تو کوئٹہ پہ حملہ کرتے ہیں. میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایران سے جا کے کسی مسجد، کسی مندر، کسی بھی مذہبی چرچ پہ جا کے حملہ کیوں نہیں کرتا؟ جہاں تک سیاسی بات کا تعلق ہے تو ایران نے مورالی، پولیٹیکلی تمام حیثیت سے امریکہ کو شکست دے دی. ایک بات قابل ذکر ہے کہ امریکن اور سی این این جو کہ امریکہ کا بہت بڑا چینل ہے، ان کے صحافیوں نے کہا کہ عوام میں کوئی بے چینی تہران میں ہم نے نہیں دیکھی جبکہ وہاں بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی. کوئی بنکر میں نہیں گیا. یہ میں کسی جیو ARY دنیا نیوز جو کہ مسلمانوں کے نیوز چینل ہے یا الجزیرہ کی بات نہیں کر رہا، یا عرب میڈیا کی بات نہیں کر رہا، یہ بات کر رہا ہوں میں CNN کی. تو جو لوگ حسین کو فالو کرتے ہیں وہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہیرو امام حسین علیہ السلام ہے. تو لہذا وہ موت کو اپنے سر کے ماتھے کی جھومر سمجھتے ہیں. ایران آج بھی اتنا ہی پرسکون ہے اتنی بمباری کے باوجود جتنا تل ابیب، اسرائیل، واشنگٹن بے چین ہے. ان کا سکون میں ایمان ہے اور ان کی بے چینی میں ان کے اضطراب وہ شامل ہے جس کو ہم حافظ کا نام دیتے ہیں. میں کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہوں لیکن مجھے کہنا پڑے گا گاڈ بلیس یو ایران، گاڈ بلیس یو ایران. ایران زندہ باد.